اللہ 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 الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ تراویح کے بعد پڑھے ہوئے قرآن کریم کا کچھ خلاصہ عرض کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارا مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ شروع رمضان سے ترتیب ہوتی ہے، آج سے اعتکاف والے بھی شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آج ہم نے اللہ کے کرم، اس کے فضل اور توفیق سے 25واں پارہ سنا۔ سورۃ حامیم سجدہ کا ایک ورق تھا، باقی وہ سنا۔ پھر سورۃ شورا سنی، اس کے بعد سورۃ زخرف سنی، پھر سورۃ دخان سنی، پھر سورۃ جاسیہ سنی۔ کچھ تھوڑا تھوڑا ان میں سے عرض کر دیتے ہیں۔ 25ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا قیامت کا علم اللہ کو ہے، کب آئے گی۔ اسی طرح درختوں میں جو پھل لگتے ہیں خول کے اندر ہیں، اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے۔ پکے گا، کچا گر جائے گا، کس کے منہ میں جائے گا، کہاں جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، سعید ہے، شقی ہے، مر جائے گا، زندہ رہے گا، کیا عمر ہے، کیا رزق ہے، ان سب کی تفصیلات اللہ کو پتہ۔ انسانی کمزوری اللہ نے بیان کی کہ انسان پر جب خوشی کے حالات آتے ہیں تو پھر یہ نائب جانب اکڑ جاتا ہے، اس سے ایک طرف گردن کر کے چلا جاتا ہے۔ اور چونہی ہم ذرا اسے شکنجے میں لیں، فضو دعائیں ناریز، پھر لمبی چوڑے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا منہ نکل آتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہر حال میں اللہ کو پکارے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس صدا پر کہ جو ہر وقت مانگی جائے۔ اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرے گا تو مصیبت کے حالات میں وہ دعا قبولیت کے زیادہ قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں جو آفاق عالم میں ہیں اور خود انسان کے اندر ہے۔ علوی نظام دیکھ لو، سفلی نظام دیکھ لو، پرندوں کا نظام دیکھ لو، درندوں کا نظام دیکھو، نباتات کا نظام دیکھو۔ فرمایا خود اپنی ذات میں ذرا غور کرو، کیسے اللہ نے بنایا۔ سر پر بال بنائے، پیشانی پر نہیں بنائے، رخسارے پر نہیں بنائے۔ سر کی طرح یہاں بھی سارے بال ہوتے تو بھوت نظر آتا، انسان نظر نہ آتا۔ کیسی پیاری اللہ نے شکل بنائی انسان کی، کیسے ہاتھ دیے ہیں۔ فولاد کی مشین بھی 60-70 سال میں گھس جاتی ہے، لیکن ہاتھ کی لکیریں تک موجود ہیں۔ حیرت انگیز پوروں کا نظام ہے، ناخنوں کا نظام ہے، بھووں اور پلکوں کا نظام ہے، آنکھوں کا نظام ہے۔ کروڑوں خلیے کام کر رہے ہیں، سیل کام کر رہے ہیں ہر روز میں۔ یہ جو ہے عالم اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے۔ اللہ نے کروڑ بالوں سے باریک رگیں، اللہ نے یہ نظام اس کا قائم کیا ہے
جتنے بھی انکشافات ہوتے ہیں پھر نئے آتے ہیں پھر آگے ہوتے ہیں، قیامت تک یہ چلتے رہیں گے، خدا کی قدرت کے شاہکار کے کمالات کوئی پا نہیں سکتا۔ سورۃ شورى میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اتنے فرشتے آسمان پر یتفطرن من فوقہم والملائکۃ یسبحون بحمدہ، فرشتے تسبیح کہہ رہے ہیں، ان کی تسبیح سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ نہ پڑے۔ بے شک فرشتے جسم لطیف اور نورانی رکھتے ہیں، لیکن اس کا بھی بدن ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ غفور اور رحیم ہیں، اور مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ فرشتے ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ عرش الہی کے فرشتے، کرو بیاں ساتوں آسمانوں کے فرشتے، لہو معقبات من بین یدی و من خلفی، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اسے گناہ سے بچا، اسے حادثے سے بچا، اسے پریشانی سے بچا، اے اللہ اسے نیک بنا۔ تو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ملائکہ۔ اے پیارے نبی، آپ ام القریٰ کو بھی ڈرائیں اور ارد گرد کو بھی ڈرائیں۔ مکہ کا نام ہے ام القریٰ، کیونکہ یہ پہلی بستی ہے جس سے آگے زمین دنیا میں پھیلی۔ اللہ کے نبی کو جب یہاں سے نکالا گیا ہجرت میں، تو آپ نے فرمایا احب ارض اللہ یا خیر ارض اللہ، خدا کی زمین میں یہ بہترین ٹکڑا ہے کائنات کا، تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ لولا اخرجت ما خرجت، میری قوم اگر نہ نکالتی میں کبھی مکہ سے نہ نکلتا۔ اللہ نے کیسا مکہ کو بنایا، ساری کائنات سے زیادہ تجلیات وہاں پڑتی ہے۔ ہم عمرے حج میں جاتے ہیں، ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے جاتے ہیں تاکہ تجلیات سے جو ہمارے ایمان میں کمی ہے اللہ اسے پورا کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دین سارے نبیوں میں مشترکہ رہا، شریعتوں میں فرق ہے، باپ ایک ہے، مائیں علیحدہ ہیں، توحید، رسالت، معاد، یہ سارے نبیوں میں مشترکہ رہی۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو، اس کا معنی یہ ہے دین پر کامیابی کے ساتھ، دین پر پختگی کے ساتھ چلو، اور دین میں شک و شبہ نہ کرنا، ستیہ ناس ہو جائے گا اگر دین میں شک و شبہ کیا۔ اٹل حقیقت ہے، جم کر یہ راہ مستقیم ہے، اس پر چلو۔ ایک آیت آ رہی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد اس کو 70 دفعہ پڑھ لو، اللہ رزق کی تنگی سے نکال دے گا۔ اللہ لطیف، اللہ باریک بین ہے، اور لطیف کے معنی محسن کے بھی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ سورۃ شورى میں ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، 1 سطر کی ہے، صبح کی نماز کے بعد یہ 70 دفعہ آدمی پڑھ لے، فرمائے یہ مجرب عمل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا توبہ کی رب العالمین نے ترغیب دی، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے سیئات کو معاف کرتا ہے۔ توبہ میں آسان باتیں ہیں، ایک جس گناہ میں لگا وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اقلاع عن الذنب۔ دوسرا ندامت آ جائے، دل جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے۔ تیسرا عزم کرے میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹوں۔ جو نمازیں وغیرہ احکامات شریعہ رہ گئے علماء سے پوچھ کر اس کی قضا کرنا شروع کر دے،
اور جن بھائیوں کا قرضے وغیرہ دینے ہیں، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، وہ بھی پوچھ لے۔ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی اولاد کو دے دے، اگر اولاد نہیں تو بیت المال میں دے دے، بیت المال نہیں تو اس کے نام کا صدقہ کرے۔ آگے بھی چند آیات کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اور یہ ہم اکثر غلطیاں اس کی معاف کرتے رہتے ہیں۔ کانٹا لگا غلطی معاف، پریشانی آئی غلطی معاف، جیب میں ہاتھ ڈالا اوہو یہ چیز نہیں، پریشان ہوا، بعد میں ہے دوسری جیب میں ہے غلطی معاف، اور اسی طرح کہیں پھسلا غلطی معاف، سر میں درد پڑا غلطی معاف۔ تو رب العالمین بہت سی غلطیاں ہم سے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور ہمارے مولا پھر جو باقی ہیں اللہ توبہ کی مہلت دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری دنیا جو ہے یہ متاع ہے۔ امام اصمعی ایک امام گزرے ہیں، وہ دیہاتوں میں پھرتے تھے، عربوں میں، خالص عربی کے شائق تھے، کیونکہ قرآن کریم خالص عربی میں اترا ہے۔ یہ پتہ لگ جائے کہ متاع کے کیا معنی عام طور پر کرتے ہیں دنیا کا معمولی نفع۔ وہ گئے ایک خیمے میں، ایک بچہ کھڑا ہے، ماں اس کی آئی، یہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے یا اماں جاء الرقیم، چت کو بڑا کتا آیا، اخذ المتاع، یہ چیتڑے کو لے گیا، وتبارک الجبل، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو یہ گھر میں برتن صاف کرنے کے لیے، جوتا صاف کرنے کے لیے جو کپڑا رکھا جاتا ہے، عربی میں اس کو متاع کہتے ہیں۔ ساری کائنات کے خزانے اللہ کا فرما رہے ہیں یہ متاع دنیا ہیں، یہ ٹیشو پیپر ہے، یہ چیتڑے ہیں، یہ ایک ناکارہ سی چیز ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں۔ اللہ نے جو اپنے ہاں آخرت میں سامان تیار کر رکھے ہیں جنت میں، وہ ملیں گے، اصل چیزیں وہ کی ہیں صدا کی، لیکن چند صفتیں، 10 صفتیں بیان کی کہ ایک ایمان لائیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سہارا اور ہمارا اعتماد اللہ کی ذات عالی پر، یجتنبون الکبائر والفواحش، اور جو ہے کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، گندے گناہوں سے بھی، چوری ہے، ننگا ہونا ہے، بدکاری ہے، ان سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ بڑھایا لیکن پی گئے، معاف کر دیا، یہ بڑی پیاری صفت ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پیتے ہی نہیں ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ جسے چیز دے دے اسے مبارکباد کریں گے نا بھئی، اہتمام اس کا، ہاں یہ بڑی پیاری صفت۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بہترین اقامت صلاۃ ہے، نماز بہترین پڑھتے ہیں، جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات وہ مشورے سے طے کرتے ہیں۔ بات چیزیں تو اللہ نے پکی بتا دی، حج آ گیا، حج فرض ہے، کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، بعض چیزیں ہیں ان میں مشورہ کرنا۔ دکان کر رہا ہے، نیک آدمی نیک تاجر سے مشورہ کر، عالم دین سے مسئلہ پوچھ لے، شادی کرنی ہے مشورہ کر لے، میں یہاں پلاٹ خریدوں یا نہ خریدوں، تو بھلے آدمی سے مشورہ کر لے۔ تو یہ جہاں قرآن کریم کا قطعی حکم نہیں ہے، فرمایا عابدین سے، صلحاء سے، نیکوں سے مشورہ کر لو۔ مشورہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے مشورے کی توفیق ملی، بہت بڑی خیر کی توفیق ملی۔ فرمایا کسی پر زیادتی ہو جائے تو برابر کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے معاف کروں، اگر ظالم شرمندہ ہے،
زیادتی کرنے والا پھر معاف کر دے۔ اگر یہ ہے کہ یہ اور اکھڑے گا اور زیادہ ظلم پر تیار ہوگا، پھر بدلہ لے لے قاضی کے ہاں کہہ کر بدلہ چکا دے۔ تو اس لیے فرمایا اگر گھونٹ کڑوا پی لے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ صفت اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتے ہیں۔ جیسے اس دن سنا تھا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی، بیٹا صبر بڑا کڑوا گھونٹ ہے، لیکن جن سعید لوگوں کو ملا انہیں کیمیا اور کندن بنا دیتا ہے۔ اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو 3 طریقے سے کرتے ہیں۔ کلام ہوتی ہے نبیوں کے ساتھ، ایک وحی الہی، اللہ نبی کے دل میں القاء کر دیں جاگتے ہوئے سوتے ہوئے، نبی کا نیند میں وہاں بھی شیطان کا تصرف نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ہے پردے کے پیچھے کلام کریں، جیسے کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آرنی انذرنی یا ربی انظرنی الیک، میں جو آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں چھوٹی سی تجلی ڈالتا ہوں، تجلی مثالی پورے کے برابر اللہ نے ڈالی، پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ دنیا میں دیدار کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے بھی دیدار کیا تو دوسرے عالم میں جا کر، کیونکہ آسمانوں کو اوپر جو جہان ہے وہ دوسرا عالم۔ اور تیسرا چیز وحی کی، وہ اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہمارے نبی پاک کے پاس 26,000 مرتبہ ہے، 26,000 مرتبہ۔ اور سب سے وحی الہی کی آسان جو شکل ہوتی تھی، دہیہ بن خلیفہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں جبریل آتے، یہ آسان طریقہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک کی مشیت ہے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بانجھ رکھے۔ یا اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، فرمایا خوش قسمت ہے وہ خاتون جس کو اللہ پہلے بیٹی دے۔ جاہلیت کی رسم کٹتی ہے اور جاہلیت کی رسم پر کاری ضرب لگتی ہے۔ جاہلیت کے لوگ ظل وجہ مسودن وہو قزیم یتوارا من القوم، آگے ہم یدسہ فی التراب، فرمایا گندے لوگ جب بچی کی خبر ملے تو منہ ان کا گندا ہو جاتا ہے، قریب ہے کہ یہ منہ جو ہے مٹی کے اندر دھونس دے۔ اب بھی بہت سی جگہ ایسا ہے کہ بچی پیدا ہو جائے، جناب یہ عورت اچھی نہیں، عورت کے بس میں ہے، ماں نہ ہوتی تو کہاں سے ہوتا، اور یہ تیری بیوی کیا ہے، یہ تیرے لیے اللہ نے سکون کا دریا نہیں بنایا، مودہ اور رحمت۔ جیسے میاں والی میں اگلے دن کمینے نوجوان نے اس بچی پر 5 فیر کر دیے جو نوزائیدہ بچی پیدا ہوئی۔ یہ جاہلیت کی چیز ہے۔ ایسے ایسے بھی ہیں خوش قسمت، اللہ نے 13 بیٹیاں دی، شادیاں بھی ہو گئی، 13 نیک کے نیک داماد بنے۔ اور پھر اللہ چاہتا ہے لڑکے دے، اللہ چاہے لڑکیاں لڑکے ملا دے، نہ چاہے نہ دے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں یہ امین اس امت کے، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح کو، اس امت کے امین ہیں۔ سیف من سیوف اللہ سنا ہے خالد ابن ولید، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، اتنے بڑے مجاہد، ایک بچی بھی ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، کون دینے والے ہیں؟ اللہ۔
اوروں کے لیے تویز لکھتے رہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نہ بیٹا نہ بیٹی، حضرت تھانوی کا نہ بیٹا نہ بیٹی، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے تھوڑے دے، شرعی علاج بھی کر سکتا ہے، دعا بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اصل چلے گی مشیت الہی۔ آگے ہم نے سورۃ زخرف پڑھی ہے، سنی ہے، اس کے شروع میں اللہ نے یہ فرمایا، رب العالمین نے بہت سے لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے، اللہ فرما رہے ہیں کیا پھر ہم نصیحتیں اتارنا بند کر دیں؟ ہم تو انسان کی خیرخواہی کا نظام اتاریں گے، قرآن اترے گا، نبی آئے گا، نبی کے نائبین آئیں گے، آگے حق و باطل کو قبول کرتا ہے، حق کو یا باطل کو، وہ فیصلہ اسی پر۔ آگے رب العالمین نے اپنی نعمتیں شمار کی، ان نعمتوں میں جانور بھی ہیں، کشتیاں بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، فرمایا بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی طرح وہ سمندر میں چلتے ہیں اللہ کے امر سے، اس لیے ہم وہاں پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر سواری پر سوار ہو، دوسرا الحمد شریف پڑھ لے، تیسرا سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پڑھ لے، چوتھی چیز اللہم انت صاحب فی السفر وخلیفۃ فی الاہل والمال پڑھ لے، پانچویں چیز اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد پڑھ لے، آخری 5 صورتیں تبت یدا کو چھوڑ کر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لے، ایک دفعہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، سورۃ لإلاف قریش پڑھ لے، فرمایا اب بیٹھ جائے اللہ پر سہارا کرے، بلکہ استغفار بھی کر لے، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آگے رب العالمین نے فرمایا قریش مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے غریب آدمی کو نبی بنایا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قرآن کریم اترتا تو 2 بڑے شہر ہیں، ایک مکہ، وہاں کا وڈیرا ہے ولید ابن مغیرہ، وہاں کا بڑا ہے عتبہ ابن ربیعہ، یہ ولید ابن مغیرہ مالدار تھا، اس کو اللہ بناتے نبی، یا جو ہے حبیب یا کنانہ بن عبد علیل کو، یا جو ہے عروہ بن مسعود کو، یہ طائف کے بڑے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربی، اچھا نبوت کے فیصلے بھی تم کرنے والے ہو، تمہارے سامنے ٹھیکرے ہیں، ٹھیکرے تم انہیں دیکھتے ہو، ان ٹھیکروں کو بھی ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر، غریب اس لیے کہ اس کے اندر محنت کا مادہ رکھا، مالدار اس کی محنت کا محتاج ہے، مالدار کاشتکار کا بھی محتاج ہے، کاشتکار دکاندار کا محتاج ہے، دکاندار لوہے والے کا محتاج ہے، لوہے والا نجار کا محتاج ہے، نجار جو ہے وہ نائی کا محتاج ہے، یہ چیزیں اللہ نے نظام عالم رکھا ہے تناسق تعاون پر، ہر ایک دوسرے کا محتاج رہے، اور باقی جو ہے فرمایا تیرے رب نے جو نبوت دی ہے، نبوت اور نبی کے تو ایک خون کا قطرہ اور نبی کی لعاب ساری کائنات سے قیمتی ہے، نبی کی بات کرتے ہو تو وہ تو اللہ دیکھتے ہیں کس میں میں نے کمالات رکھے وہ۔ آگے رب العالمین نے ایک ہماری کمزوری بیان کی، انسان بڑا کمزور ہے، یہ پاؤنڈ ڈالر سے بڑا متاثر ہوتا ہے، ریال دیکھ کر رال اس کی ٹپکنے لگ جاتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں لولا ان یکون الناس امتا واحدہ، خطرہ تھا کچے ایمان والے کافر نہ بن جائیں، مرنا میں کافروں کو
इतना देता ले बयूतम सक़फ़म मिन फिद्दा, इनके घरों के लिए छतें चांदी की, छतें अलैहा मारिजुन, और ये सीढ़ियां इनकी चांदी की, वाले बयूतम अबवाबुन सुरन मुत्तकिऊन, और इनके दरवाजे टेक लगाने की चीजें सोने की देते, व ज़ुख़रुफ़ चांदी की देते और ज़ुख़रुफ़ सोने की देते। इतना दे देता, माली माल है, मेरे नजदीक दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, एक रकात भी पूरी कायनात अदा नहीं कर सकती, एक रकत की कीमत भी। इसलिए फरमाया इस वजह से हमने दिया, वरना असल खजाने तो अल्लाह ने आखिरत में रखे। जो है अंधा बन जाता है, शैतान अल्लाह उस पर मुसल्लत कर देता। अल्लाह नाराज हुए, शैतान ने यारी लगा ली, सारी जिंदगी पट्टी पढ़ाई साथ रहा, हत्ता के खात्मा कुफर पर करा। अरे क्या रखा है दीन में, रोजा रख के क्या करोगे, कौन सा कुरान लेकर फिर रहे हो, क्या नबी नबी लगा रखा है, इस किस्म की कमीनी बातें करते हैं। फरमाया शैतान है मुसल्लत, ये नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा है। मरेगा कब्र से उठेगा, दोनों को इकट्ठा करके जहन्नम में अल्लाह कहते हम डाले, दोनों को इकट्ठा करके जहन्नम वासिल किया जाएगा। रब्बुल आलमीन हक ताला शानहू दीन की कीमत हमारे दिल में उतारे। आगे सूरत दुखान सुनी, दुखान के माने धुएं के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो कहते हैं अहले मक्का के लिए अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, आए अल्लाह इनके 7 साल का सीनी ये यूसुफ के सालों की तरह बना, कहत आ जाए। मुर्दार खाने लगे, हड्डियां जो हैं वो टुकड़ रहे हैं और खून चाट रहे हैं। अल्लाह के नबी के पास आए, माफी मांग रहे हैं। फरमाया यूं देखते तो उन्हें भूख की वजह से धुआं नजर आता, तो ये धुएं से मुराद अब्दुल्ला इब्न मसूद के नदी के अदाब का धुआं है। और बाद दूसरे सहाबाए कराम अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कुर्बे क़यामत में हवा चलेगी, धुआं होगा, मोमिन को जुकाम हो जाएगा, काफिर का मनफस हर जगह फटेगा, चमड़ा फट जाएगा, सर का चमड़ा फट जाएगा, नीचे चमड़े फट जाएंगे, मनफस जहां भी सुराख हैं तो ये सारे के सारे गदूदें फटती जाएंगी, ये अल्लाह का अजाब होगा। फिर एक हवा चलेगी जिससे मोमिनीन को उठा लिया जाएगा, इस रूह इस जमीन पर कमीने रहेंगे, ऐसे कमीने गधों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। आगे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का किस्सा बयान किया। अल्लाह ने कहा प्यारे नबी मूसा चल जाइए, इस समंदर को रहवा इसी हाल में छोड़ दिया। वो आया फिरौन, उसके अंदर फरमाया गोते लगा है, 12 लाख फौज समेत बुहीराए कुलदम में डुबकियां अल्लाह ने लगाई उसकी। वगाशिया मिनल यम मगाशिया, पीछे कम तरको मिन जन्नातिन व उयून व ज़रूर व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन, महल्लात और बाग सारे छोड़ कर आए। अल्लाह ने बनी इसराइल को सारी खेतियां और मकानात दे दिए, बनाए इन्होंने, दे दिए बनी इसराइल को। साथ फरमा रहे हैं फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्द वमा कानू मुनजरीन, ऐसे कमीने और मनहूस थे, न जमीन रोया न आसमान इनकी मौत पर। मालूम हुआ नेक आदमी की मौत पर जमीन के टुकड़े भी रोते हैं जहाँ इबादत करता है, आसमान जहाँ से रिस्क उतर रहा है और आमाल जा रहे हैं वो दरवाजे भी रोते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज से रिवायत है नेक आदमी पर 40 दिन जमीन और आसमान रोते। आगे कौम तुब्बा का जिक्र है, तबा बेवा यमन के बादशाह आए हैं और अभी तक उनके किले यमन में खड़े हैं। इसने समरकंद तक इलाका फतह किया, मदीना मुनव्वरा आया, फतह नहीं हो रहा। मदीना वालों से लड़ाई की। उस जमाने में सच्चे यहूदी जो दीन पर चल रहे थे तो लड़ाई की, दिन को वो सखावत करते,
پھر شرم آئی کہ یہ تو مجھے کھانا کھلائے، میں ان کے ساتھ لڑوں، چھوڑ دیا۔ بعد میں یہود یہاں سے لے گیا، انہوں نے کہا یہ نبی پاک سے 700 سال پہلے آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مدینہ وہ شہر ہے یثرب جہاں نبی آخر الزماں آئیں گے، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر اسی نے ڈبل منزل بنوایا تھا۔ کہا وہ نبی آئے تو اس گھر میں ان کو رہنے دینا۔ قوم ایمان لائی، آگے نسل باقی کفر پر رہی، اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہ تبا کو برا نہ کہو، وہ ایمان پر فوت ہوا، اس کی قوم شرک کے اندر پڑ گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ زقوم جو ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم جو ہے یہ مجرم کا کھانا ہوگا۔ یغلی فی البطون کا غلی الحمیم کالمہل، یہ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہے، اندر جائے گا۔ تھوہر جسے کہتے ہیں، کانہ رؤس شیطان، اس کا پھل دیکھو تو جیسے شیطان کا سر ہو۔ ابو جہل کہنے لگا واہ واہ، محمد عجیب باتیں کرتا ہے کہ زقوم ہوگا جہنم میں، آگ میں بھی درخت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، دنیا میں بھی ایسے درخت ہیں 500 جن کی پرورش ہی آگ میں ہوتی۔ سہارنپور میں وہاں باغات کے ساتھ ایسے ہیں، وہاں انگارے رکھتے ہیں، وہ اوپر بڑھتے ہیں، ان کی خوراک ہی جہنم کی آگ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا زقوم کے معنی مکھن اور کھجور کی۔ اللہ نے فرمایا جب کھائے گا پھر پتہ لگے گا، مکھن کھجور کھا لینا۔ فرمایا تمہارے پیٹ کے اندر کھولے گی اور فرشتے تمہیں دھکا دیں گے، فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ دنیا میں بڑا مکرم بن کر پھرتا تھا، اب اللہ کے دردناک عذاب کا مزہ چکھ۔ آگے جنت کا ذکر اللہ نے کیا۔ آخر میں ہم نے سورۃ جاثیہ سنی، اس کے اندر ایک بات اللہ نے فرمائی، آئے ایمان والو درگزر کا معاملہ کرو، تمہارے اندر منافقین بھی رہتے ہیں، ہر وقت وہ چالے چلیں گے لیکن تم برداشت کرتے رہنا۔ مریسی لڑائی سے آ رہے تھے کنویں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر گئے وہاں کنویں کے قریب، اور وہاں حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے کہا پہلے جو ہے پانی بھرا جائے گا رسول پاک کے لیے مشق میں، پھر ابو بکر کے لیے بعد میں، اور یہ کسی نے جا کر رئیس المنافقین سے کہہ دیا۔ اس نے کہا یہ تو ایسے ہے کہ سمن قلبک تاکلو کا، کتے کو موٹا کر تجھے کھا جائے، یعنی صحابہ کرام کو کتے سے تشبیہ دینے لگا، نعوذ باللہ۔ جا کر اللہ کے نبی کو پتہ لگا، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ اسی نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ ان کے بیٹے کو پتہ لگا جو سچا صحابی تھا، اس نے کہا یہ میرے سامنے کہے کہ محمد عربی اور آپ کا گدھا بھی ہم سب سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے، یہ ہے عزت والے ہیں محمد عربی۔ اس لیے حضرت عمر سے کہا حوصلہ اختیار کریں، باہر کے لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ارے میاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اچھا پھر حساب کتاب نہیں تو دنیا لغوی ہوئی، بیکاری بنائی۔ اکثر مجرم جرم والے اکثر بچ جاتے ہیں، چوری کیا، ڈاکہ کیا، ایک گریجویٹ نے 20 سال میں وہ نہیں کمایا جو ڈاکہ ڈالنے والے نے 1 سال میں 1 دن میں ڈاکہ مار کے اکٹھا کیا۔ اب آگے حساب کتاب نہیں ہے تو فائدے میں یہ رہا، اکثر مجرم دنیا میں بچ جاتا ہے، پکڑے نہیں جاتے، بے وقوف ہے وہ مجرم جو پکڑا جائے، پھر وہ گیا تو پھر وہاں نکلنے کے 20 راستے، پولیس کے ذریعے اور جگہ سے وہ نکل جاتا ہے، سفارشوں کے ساتھ وہ نکل جائے گا، اور 100 میں 1 آدھ کو سزا ملی تو ملی، وہ بھی کم۔ پھر اللہ نے فرمایا آخرت جب نہیں آئے تو نعوذ باللہ یہ ظالم فائدے میں رہے۔ فرمایا یہ دنیا ایسے بیکار نہیں ہے، ایک آدمی 100 قتل کیا، آپ دنیا میں سزا بھی دیں گے تو 1 دیں گے، یہ 100 کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو آخرت میں جب اللہ دے گا پھر پتہ لگے گا۔ یہ جو رو رہا ہے ساری رات
اور یہ روزے کے اندر اس کا منہ اتنا ہو چکا ہے اور اس نے 40 سجدے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑے ہیں. کیا وہ جو کہہ کے لگا رہے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے یہ اور دونوں برابر ہو گئے؟ اللہ کا نظام اندھیرا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ نظام آپ نے بیکار نہیں بنایا. یوم الدین اور یوم فصل آ رہا ہے جہاں نیکوں کا اس کو بدلہ کمالات کے ساتھ ملے گا اور کمینوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا سدا کے لیے. پھر پتہ لگے گا جنہوں نے اللہ کے اس نظام کو جو ہے اس نظام کو بیکار سمجھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت تدعی الی کتاب یا جاسیت تدعی الی کتابہا. جب میدان محشر میں آواز لگے گی تو امتیں گھٹنوں کے بل گر جائیں گی. جاسیہ میں 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کا گھٹنا اور پاؤں کا پنجہ لگے، دہشت کی وجہ سے امتیں کانپ رہی ہوں. ہائے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے بائیں میں. آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. فرمایا کہ ان کی داڑھیں بج رہی ہوں گی، خوف طاری ہوگا. ایک دوسرا جاسیہ کے معنی ہے التحیات کی شکل میں بیٹھ رہا، یعنی وہ سارے انتظام میں ہوں گے اور ہر ایک کے لیے نامہ اعمال گلے میں ڈال دیا جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ نامہ اعمال. ان پڑھا بھی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا. اللہ کہے گے کر لے، خود پڑھ لے، اپنا حساب کر لے. اپنا حساب سارا ریکارڈ اور دستاویز تیار ہیں اور ایسا نامہ اعمال ہے نہ صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ، وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے. اللہ تعالی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو گئے. آج 20 روزے ختم ہو گئے، 21 کی تاک رات. آپ حضرات بھی آئے، کو تھکاوٹ بھی ہوگی. باہر کے رات کے ٹائم کم بھی سونے کو موقع ملتا ہے. پھر انشاءاللہ یہ بتا دیں گے کتنے بجے اٹھانا ہے. تو اس کے اندر جو ہے اٹھا دیا جائے گا. ساتھی غالباً 3 سے 4 تک جو ہے وہ کھانا کھائیں گے اور صبح کو درس قرآن کریم ہوتا ہے، حدیث کا چھوٹا سا درس ہوگا. پھر سورۃ یاسین پڑھی جائے گی. جن کی ہمت ہوگی وہ اشراق تک اپنے ذکر اعمال میں لگیں گے. جن کی ہمت نہ ہو کچھ آرام کر کے پھر اشراق پڑھ لیں. اور طبیعت اللہ نے مختلف بنائی، بعضوں کو نیند کم آئے گی، بعضوں کو زیادہ. اجتماعی عمل تقریباً 10:30 بجے ہوگا. صبح کے 10:30 بجے اٹھائیں گے. پہلے جو اٹھ چکا ہے اپنی تلاوت میں لگیں گے، اپنے اعمال میں لگیں گے. آدھے گھنٹے کی تعلیم ہوگی. پھر کوئی عالم دین مسائل وغیرہ بیان کریں گے 11 سے 12 تک. ظہر کے بعد بھی پھر ایسے آدھا گھنٹہ تعلیم ہوگی اور پھر قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا. جن کا قرآن اچھا ہے بہت اچھی بات ہے. جن بیچاروں کو صورتیں نہیں آتی تو یہ سیکھنا سکھانا. عصر کے بعد رسول پاک کی سیرت میں سے پڑھا جائے گا. عصر کے ٹائم مغرب کا افطاری ہے. مغرب کے بعد کھانا اور پھر تھوڑا سا سستا کر پھر تراویح میں کھڑا ہونا. اپنے اعمال کو قیمتی بنانا ہے اور بغیر ضرورت کے، جیسے مغرب سے پہلے مغرب کے بعد کہا گیا اپنے اعتکاف کو قیمتی بنائیں. سنت مؤکدہ کا اعتکاف ہے، بڑا قیمتی ہے اور انشاءاللہ دھلائی ہو جائے گی. اللہ کے برگزیدوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے تھوڑی سی بعد دفعہ طبیعت کوئی ہوتا ہے گرم اور کوئی ہے ٹھنڈا. کسی نے بسترے پر پاؤں رکھ دیا، کوئی کھانا بے ڈھنگا حساب سے کھاتا ہے. ساتھ ہی تھوڑا سا ساتھیوں کو برداشت کرتے ہیں. ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کے بسترے پر نہ چڑھے، کھانے میں دھکم وغیرہ نہ ہو اور کھانے میں عیب بھی نہ نکالا جائے. جو پک جائے اس کو سامنے دیکھ لیں اور جو اللہ پاک دے دیں گا. پکانے میں کبھی اونچی نیچی، کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں مالک کو خوش کرنے کے لیے. مقدر کی روزی آ جائے گی.
تو رب العالمین حق تعالی شانہ بہترین اعتکاف بنائیں، ایسا اعتکاف کے مالک راضی ہو جائے۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے 20 روزے قبول کر، ہماری سحری افطاری قبول کر، جتنے قرآن سنایا ہے ان کا قرآن قبول کر، جنہوں نے سنا ہے ان کا سننا قبول کر، ساری امت کو معاف کر، جو رمضان کی بے قدری کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا کر، ہماری خواتین کا شوق بڑھا دے، قرآن کا ہمیں عاشق بنا، طبیعت میں نرمی پیدا کر، ہمارے اخلاق کریمانہ بنا، ساتھیوں کی کمی کوتاہی سے نگاہ ہٹانے والا بنا، ہر آن ہر گھڑی اپنی خامیاں دیکھنے والا بنا۔ اے اللہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے اعتکاف کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ۔ اللہ اللہ